بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز وہ اللہ کا دین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت ہے۔ دنیا اور دنیا کا مال و متاع یہ بہت بے قیمت اور گھٹیا اور حقیر سی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں جا بجا دنیا کی حقارت کو بیان کیا ہے اور دنیا کے بے قیمت ہونے کو بیان کیا ہے۔ دنیا بہت بے قیمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا، اور وہ بکری کا بچہ بھی تھا، مرا ہوا بھی تھا، اور وہ عیبدار بھی تھا کہ اس کے کان چھوٹے چھوٹے تھے، اور وہ اتنا پھول گیا تھا کہ اس کی ٹانگیں اکڑ گئی تھیں اور اوپر اٹھ گئی تھیں۔ تو اب یہ قریب تھا کہ وہ پھٹ جائے اور اس کی بدبو پھیل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے ساتھ وہاں سے گزر ہوا تو آپ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اپنے عصا سے اس بکری کے مرے ہوئے بچے کی طرف اشارہ کیا اور آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی ہے جو اس کو ہم سے 1 درہم میں خریدے؟ سب نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو مردار ہے، گندہ ہے، اور اس کے تو کان بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، تو یہ تو عیبدار بھی ہے اور مردار بھی ہے، تو اس کو کون خریدے گا؟ آپ نے فرمایا، للدنیا اہون علی اللہ من ہذہ علیکم، دنیا ساری کی ساری اور اس میں جو مال و متاع ہے، اس کی جو دولت ہے، ثروت ہے، اس کی جو شان اور شوکت ہے، یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس سے بھی زیادہ حقیر، ذلیل اور بے قیمت ہے۔ آج اس دنیا کی حقیقت سے نا آشنائی کی وجہ سے، اس دنیا کی حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج ساری دنیا کے مرد اور عورتیں دنیا کے عاشق ہوئے ہیں، دنیا کے دیوانے ہوئے ہیں۔ کیا دنیا دار، کیا دیندار، کیا مرد، کیا عورتیں، کیا جوان، کیا بوڑھے، سبھی کو ایسا دنیا کا شوق ہے، ایسا پیسہ کمانے کا شوق ہے، مشہور بننے کا شوق ہے، مالدار بننے کا شوق ہے، پیسے والا بننے کا شوق ہے، بننے سنورنے کا شوق ہے کہ اس کے سوا کوئی اور ہمیں خیال ہی نہیں آتا۔ عورت کو ہر وقت یہی خیال رہتا ہے کہ میں اچھی کیسے لگوں، اور میں سمارٹ کیسے رہوں، اور میرا میک اپ اچھے سے اچھا ہو، میرا لباس اچھے سے اچھا ہو، جب میں کسی محفل میں جاؤں تو ساری نگاہیں بس مجھے کو تکتی رہیں اور میں ہی ساری محفل پہ چھائی رہوں، میرے زیورات کو عورتیں دیکھتی رہ جائیں، میرے کپڑوں کو عورتیں دیکھتی رہ جائیں، اور میرے حسن اور جمال کو عورتیں دیکھتی رہ جائیں، اور مردوں کو ہر وقت یہی فکر رہتی ہے، اور کمائیں اور کمائیں اور کمائیں اور کمائیں۔ آج دنیا کی دولت نے اور دنیا کے حسن و جمال نے اور دنیا کے شوق نے مردوں عورتوں کو اپنی محبت کا گرفتار کر لیا ہے، حالانکہ یہ دنیا اتنی بے قیمت ہے کہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے،
اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اس کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى منها کافرا شربۃ ماء، اگر اس پوری دنیا کی قیمت اللہ تعالیٰ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ جس دنیا کو اللہ نے اور اللہ کے نبی نے اتنا بے قیمت بتایا، آج وہ ہمارے دلوں میں بس چکی ہے، آج وہ ہمارے دلوں میں پیوست ہو چکی ہے، آج وہ ہماری نگاہوں میں سج گئی ہے، آج وہ ہمارا محبوب بن چکی ہے، آج ہم اسے دل دے بیٹھے ہیں، مرد بھی اس کے دیوانے ہو چکے ہیں، عورتیں بھی اس کی دیوانی ہو چکی ہیں۔ میری بہنوں اور بیٹیوں، یہ ایک سنگین ترین جرم ہے کہ جس چیز کو اللہ نے بے قیمت بتایا اس کو ہم نے قیمتی بنا لیا، جس چیز کو اللہ نے حقیر بتایا اس کو ہم نے عزیز بنا دیا، جس چیز سے اللہ نے نفرت کا حکم دیا ہم نے اس کو دل میں سجا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربیت کے ذریعے سے اپنے اہل بیت اور اپنے صحابہ کے دلوں سے کھرچ کھرچ کے دنیا کو نکال دیا تھا۔ اگر ہمارے نبی چاہتے تو آپ کی زندگی بہت اچھی گزر سکتی تھی، اگر آپ چاہتے تو آپ کا گھر دنیا کے گھروں میں سب سے عالی شان ہوتا، اگر آپ چاہتے تو آپ کے لیے جنت کے دسترخوان اتر سکتے تھے، اگر آپ چاہتے تو آپ کا لباس جنت سے اتارا جاتا، اگر آپ چاہتے تو آپ کی بیٹیوں کے لیے جنت کی پوشاکیں اترتیں، اگر آپ چاہتے تو آپ کی بیویوں کے لیے جنت کے لباس اترتے، جنت کے بنے ہوئے زیور اتارے جاتے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ساری زندگی فقیرانہ گزاری، اپنے گھر والوں کو بھی فقیرانہ زندگی گزروائی اور یوں ان کو تسلی دی کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں رہنا کسی نے نہیں ہے، ہم نے دنیا سے دل نہیں لگانا، ہم نے سارا زور اس پہ لگانا ہے کہ کس طرح ہم سے اللہ راضی ہو جائے اور ہماری آخرت سنور جائے۔ آج ہم مسلمانوں کی زندگی بالکل اس کے برعکس ہو چکی ہے۔ صحابہ کا سارا زور لگا آخرت کے بنانے پر، ہمارا سارا زور لگ رہا ہے دنیا کے بنانے پر۔ صحابہ کا دل بھرا ہوا تھا اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے، ہمارا دل بھرا پڑا ہے اللہ کے غیر کی محبت سے۔ اس لیے مسلمان وہ بھی تھے، مسلمان ہم بھی ہیں، لیکن شتان ما بینہما، کتنا بڑا فرق ہے ہم دونوں کے درمیان۔ وہ دنیا میں سر بلند تھے، وہ دنیا میں غالب تھے، وہ دنیا کے فاتح تھے، اور ہم دنیا میں سرنگوں ہیں، مغلوب ہیں، مفتوح ہیں اور ذلیل ہیں اور خوار ہیں پوری دنیا میں، اس لیے کہ انہوں نے دنیا کو قدموں میں رکھا، اللہ کو دل میں رکھا، اللہ کے رسول کو دل میں رکھا اور دین اور شریعت کو دل میں رکھا، اور ہم نے دنیا کو تو اپنے دلوں میں سجا لیا، اللہ کے غیر کو تو دلوں میں سجا لیا اور اللہ سے منہ موڑ لیا، اللہ سے منہ موڑ لیا۔ ہمارے نبی کی زندگی میں آپ غور کیجئے، ہمارے نبی کی زندگی کتنی سادہ تھی اور کتنی فقیرانہ تھی، کتنی درویشانہ تھی، کتنی سادہ زندگی تھی۔ چٹائی پہ لیٹ لیتے تھے، آپ کے لیے گدا نہیں تھا، بوریے پہ لیٹ جاتے تھے، آپ کے لیے گدا نہیں تھا، مخمل کے آپ کے پاس سر کے نیچے رکھنے کے لیے مخمل کے تکیے نہیں تھے، چمڑے کا تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ آپ چاہتے تو آپ کے لیے مخمل کے تکیے ہوتے، اس میں ریشم بھرا ہوا ہوتا، اس میں سوت بھرا ہوتا، لیکن ہمارے نبی نے ساری زندگی جس تکیے پہ گزارا کیا وہ تکیہ چمڑے کا بنا ہوا اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی، کبھی وہ بھی نہ ہوتا تو آپ اپنا ہاتھ ہی سر مبارک کے نیچے رکھ کے سو جایا کرتے تھے، زمین پہ بھی سو جاتے تھے، چارپائی پہ بھی سو جاتے تھے، کوئی لکڑی کا بنا ہوا تخت ہوتا اس پہ بھی سو جاتے تھے، کوئی آپ کو تکلف نہیں ہوتا تھا۔ بعض دفعہ آپ کے کپڑوں میں کئی پیوند لگے ہوتے تھے، حالانکہ آپ نبیوں کے امام ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، آپ پہ وحی اتر رہی ہے، آپ پہ وحی اتر رہی ہے، آپ پہ وحی اتر رہی ہے۔ کسی نبی پر اتنی وحی نہیں اتری جتنی وحی ہمارے نبی پہ اتری، کسی نبی پہ اتنی وحی نہیں اتری۔ بعض انبیاء پہ وحی ساری زندگی میں ایک دفعہ اتری، بعض پہ 3 دفعہ اتری، بعض پہ 5-7 دفعہ اتری، بعض میں چند عشرے اتری اور بعض پہ 100-150 اتری۔ لیکن ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتری ہے
مورخین نے اس کی تعداد کٹھی کی ہے تو وہ 24,000 مرتبہ بنتی ہے۔ ہمارے نبی پہ وہی 24,000 مرتبہ اتری ہے، اور کسی نبی کو اللہ نے اس انداز سے نہیں چاہا جس انداز سے اللہ نے ہمارے نبی کو چاہا۔ سارے نبیوں کو نام سے پکارا، ہمارے نبی کو نام سے نہیں، القاب سے پکارا۔ کسی نبی سے یوں نہیں فرمایا میرے نبی تجھے اتنا دوں گا کہ تجھے راضی کر دوں گا، تجھے خوش کر دوں گا، کسی نبی سے نہیں فرمایا، بلکہ ہر نبی مکلف تھا اس بات کا کہ وہ ایسی محنت کرے، ایسی کوشش کرے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ اس بات کا مکلف ہر نبی رہا، لیکن اپنے نبی کو ضمانت دے دی وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ قسم ہے چڑھتے دن کی، قسم ہے چھا جانے والی رات کی۔ اور ایک علامہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں قسم ہے آپ کے روشن چہرے کی، قسم ہے آپ کی کالی زلفوں کی کہ تیرے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ آپ کو راضی کر دے گا۔ اللہ نے ہمارے نبی کو اتنا چاہا، کسی کو اتنا نہیں چاہا۔ ہمارے نبی کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کا قبلہ بیت اللہ شریف کو بنا دے، جبکہ اس سے پہلے قبلہ جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی وہ بیت المقدس تھا۔ ہمارے نبی کی خواہش تھی کہ جیسے حضرت ابراہیم کے لیے بیت اللہ قبلہ تھا، میرے لیے بھی بیت اللہ ہی قبلہ بن جائے۔ یہ ہمارے نبی کی خواہش تھی، لیکن آپ کبھی اس کو زبان پہ نہ لائے۔ ایک دفعہ آپ مدینہ منورہ میں ایک جگہ نماز پڑھ رہے تھے، لیکن نماز پڑھتے ہوئے اس خواہش نے اتنی شدت اختیار کر لی کہ اس خواہش کی شدت کی وجہ سے بے خود ہو کر، بے ساختہ آپ بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تھے کہ کاش میرے دل کی چاہت کو دیکھ کر اللہ میری پسند کا حکم اتار دے۔ کسی نبی کو یہ جرت نہیں ہوئی، لیکن ہمارے نبی اس نماز میں اس خواہش کی وجہ سے جب بار بار آسمان کی طرف دیکھنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے نماز کے مکمل ہونے کا بھی انتظار نہ کیا، دوران نماز ہی اللہ نے وحی اتار دی اور فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے میرے نبی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، آج کے بعد ہم تیرا قبلہ وہ بناتے ہیں جو آپ کو پسند ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرا فیصلہ ہے، اگر یوں فرماتے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً فَلَنُوَلِّيَنَّكَ الْكَعْبَةَ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ بَيْتِيَ الْحَرَامَ، اگر یوں فرماتے تو بھی بات پوری ہو جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان بتاتے ہوئے دنیا بھر کے انسانوں کو، قیامت تک کے آخری انسان کو اپنے نبی کی اپنے ہاں عزت اور عظمت اور اپنے نبی کے اپنے ہاں اعزاز اور محبوبیت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میں تجھے وہ قبلہ دوں گا جو میرے نبی تجھے پسند ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آپ اتنے محبوب ہیں اللہ کو، اتنے محبوب ہیں اللہ کو کہ اللہ بھی آپ کی چاہت کا لحاظ کرتا ہے، اللہ بھی آپ کی خواہش کا اظہار کرتا ہے، لیکن اللہ نے آپ کو عالی شان محلات نہیں دیے، اللہ نے آپ کو کچا مکان دیا، مختصر سا مکان دیا، اتنا چھوٹا مکان دیا کہ جب اس میں قبریں بنائی گئیں تو 3 ہی قبروں کی گنجائش تھی، چوتھی قبر وہاں نہیں بن سکتی۔ اتنا چھوٹا مکان، 3 ہی قبریں بن سکیں، چوتھی قبر نہیں بن سکتی وہاں پہ۔ اس کمرے میں اللہ نے اپنے نبی کی ساری زندگی گزروا دی۔ خوراک کا حال یہ ہے کہ کبھی کھانے کو ملتا، کبھی نہیں ملتا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومین متتابعین من خبز شعیر، 2 دن مسلسل اللہ کے نبی نے جو کی روٹی سے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ 2 دن مسلسل نہیں، کبھی کھایا تو پھر کئی دن نہیں کھایا۔ اللہ نے ہمارے نبی کو ایسے رکھا، فاقوں میں، بھوک میں، بیماری میں، تنگی میں، قسم پرسی میں۔ مکے کے کافر آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آسمان میں خاموشی ہے۔ ابو لہب آپ پہ پتھر برسا رہا ہے، آسمان میں خاموشی ہے۔ بازار مجنہ اور ذوالمجاز میں ہمارے نبی
پر تضحیق کی جا رہی ہے، ہمارے نبی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہر طرف سے ہمارے نبی کے لیے توہین کے اسباب ہیں، لیکن آسمان میں خاموشی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا انعام اور اکرام کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو یہاں مزے نہیں کراتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو یہاں آزمائش میں رکھتے ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے روزانہ مصیبتیں اور آزمائشیں پوچھتی ہیں، یا اللہ آج کہاں جاؤں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الی اولیائی و احبابی، جاؤ میرے ولیوں کے پاس، جاؤ میرے پیاروں کے پاس۔ میری بہنوں، آج ہم نے دنیا سے دل لگا لیا، آج ہماری ساری سوچ دنیا ہی کے لیے خرچ ہو رہی ہے، بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے، بچیوں کا مستقبل اچھا ہو جائے، ساری امت اس میں گرفتار ہے۔ مرد بھی اس ٹینشن میں مبتلا ہیں، عورتیں بھی اس ٹینشن میں مبتلا ہیں۔ ہمیں دنیا کی فکر نہیں کرنی، ہمیں آخرت کی فکر کرنی ہے۔ ہمیں دنیا کی فکر نہیں کرنی، ہمیں اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنی ہے۔ ہمیں پیٹ کو پالنے کی فکر نہیں کرنی ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنی ہے۔ پیٹ کو پالنا اللہ کے ذمے ہے، اللہ کتوں بلوں کو دے رہا ہے، ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنی دنیا میں مخلوق ہے کہ جو اپنی روزی اپنے کندھوں پہ اٹھائے نہیں پھرتی، اللہ ان کو روزی دیتا ہے، تو اللہ تمہیں بھی دے گا، تمہیں کیوں ٹینشن ہے؟ یہ تو غیر مسلموں کی سوچ ہے کہ کہاں سے کھائیں گے۔ مسلمان یہ نہیں سوچتا کہ کہاں سے کھاؤں گا، مسلمان کہتا ہے میرے رب کے خزانے بھرے پڑے ہیں، وہ مجھے دے گا۔ میں غریب ہوں، میرا رب تو غریب نہیں ہے۔ میں نادار ہوں، میرا پروردگار تو نادار نہیں ہے۔ ایک دفعہ جماعت میں ایک عرب چل رہے تھے، ان کا نام تھا عبد الغنی، وہ بڑے موڈ والے آدمی تھے، تو وہ ان کا تقیہ کلام تھا، وہ کہا کرتے تھے کیف اخشى الفقر وانا عبد الغنی، میں کیسے ڈروں غربت سے جبکہ میں غنی کا بندہ ہوں۔ مسلمان غربت سے نہیں ڈرتا، مسلمان فاقوں سے نہیں ڈرتا، مسلمان تنگ دستی سے نہیں ڈرتا، مسلمان جہنم سے ڈرتا ہے، مسلمان اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ آج اللہ کا خوف ختم ہو گیا ہے، جہنم کو یاد کر کے رونا، کپ کپانا، لرزنا، رونا، یہ ختم ہو گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں اور لیٹے لیٹے رونے لگے، تو بیوی بھی رونے لگیں، تو بیوی نے پوچھا، حضرت عبداللہ بن رواحہ نے پوچھا کیوں رو رہی ہو بھائی آپ؟ کہنے لگی جس وجہ سے آپ رو رہے ہیں، تو فرمانے لگے میں تو اس پہ مجھے تو قرآن پاک کی آیت یاد آ گئی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک کو دوزخ پر سے گزرنا ہے، یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، یہ اٹل فیصلہ ہے، یہ تبدیل نہیں ہوگا۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ جہنم پر سے گزرنا ہے، پتہ نہیں گزر سکوں گا یا وہیں رہ جاؤں گا۔ حضرت عمر کے انتقال کا وقت آیا، حضرت علی ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، تو دیکھا کہ حضرت عمر رو رہے تھے، تو حضرت علی تو بڑے حیران ہوئے کہ عمر جیسا دلیر کیوں رو رہا ہے، تو فرمانے لگے عمر کیا آپ موت سے گھبرا گئے ہیں؟ کہا نہیں علی، میں موت سے نہیں گھبرایا، بلکہ میں اس بات سے گھبرا رہا ہوں، اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ آج میں نے چلے جانا ہے، پتہ نہیں میری یہ شام جنت کی طرف ہے یا میری یہ شام جہنم کی طرف ہے۔ یہ مجھے ٹینشن کھائے جا رہی ہے، یہ غم مجھے غمگین کر رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے عمر اس کی تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، آپ یہ غم تو نہ کریں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے اللہ کے نبی کو یہ کئی دفعہ کہتے ہوئے سنا کہ سیدہ کہول اہل الجنت ابو بکر و عمر، جنت کے ادھیڑ عمر کے لوگوں کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے اور کہنے لگے علی کیا یہ قیامت کے دن آپ یہ اللہ کے سامنے بھی یہ کہہ دیں گے کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا، تاکہ اللہ اپنے نبی کی بات کی لاج رکھ کے مجھے معاف کر دے؟ حضرت علی فرمانے لگے امیر المومنین صرف میں نہیں، میرا یہ بیٹا حسن بھی قیامت کے دن اس بات کی گواہی دے گا۔ مسلمان کا غم یہ نہیں کہ میں کہاں سے کھاؤں، مسلمان کا غم یہ نہیں کہ کل کیا ہوگا، مسلمان کا غم یہ ہے کہ جہنم سے بچ جاؤں، قبر میں کیا ہوگا، اللہ کو کیسے راضی کروں۔ اور جب ہم نے یہ سوچ چھوڑ دی، اللہ نے ہمیں دنیا کی سوچوں میں گرفتار کر دیا، اللہ نے گرفتار کیا ہے ہمیں۔
چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم دل پہ لیے سوچتے رہتے ہیں، اسی کے لیے غمگین رہتے ہیں۔ ان بے حیثیت سوچوں میں اور فکروں میں ہم اس لیے گرفتار ہوئے کہ ہم نے اصل سوچ سے منہ موڑ لیا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ کفاہ اللہ ہم دنیاہ، جو دنیا کی سوچ، جو آخرت کی سوچ کو اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی سوچوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کی ٹینشن نہ لیں کبھی ہم کہ کیا ہوگا۔ یہ بچیاں جب فارغ ہونے والی ہوتی ہیں، ان کو ٹینشن ہوتی ہے پتہ نہیں کہاں رشتہ ہوگا، پتہ نہیں کہاں رشتہ ہوگا۔ اس کی ٹینشن نہ لیں، رشتے بن چکے ہیں، فیصلے ہو چکے ہیں۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھ چکی ہے، فیصلے ہو چکے ہیں اور لوح خشک ہو چکی ہے، اب اس کا لکھا مٹ نہیں سکتا۔ آپ اس کی ٹینشن نہ لیں کہ رشتے کہاں ہوں گے، آپ اللہ سے عافیت کی دعا کریں۔ ٹینشن اس بات کی لیں کہ کل موت کا وقت آئے گا تو کیا ہوگا، کہیں حضور کے سامنے شرمندگی نہ ہو، کہیں اماں فاطمہ کے سامنے شرمندگی نہ ہو، کہیں اماں عائشہ اور اماں خدیجہ کے سامنے آپ کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، کہیں اللہ کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اس کی فکر کریں، اپنے گھروں میں یہ ماحول بنائیں کہ مردوں کو، بچوں کو، عورتوں کو یہ فکر نہ ہو کہ کہاں سے کھائیں گے، اس بات کی فکر ہو کہ اللہ کو کیسے راضی کریں۔ دنیا 4 روزہ ہے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے، الدنیا ثلاثۃ ایام، دنیا 3 دن ہے، ایک دن گزر گیا، ایک دن جس میں آپ موجود ہیں اور ایک دن کا آپ کو نہیں پتا کہ آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا۔ قول ابن آدم مالی مالی، آدم کا بیٹا کہتا ہے، آدم کی بیٹی کہتی ہے میرا مال میرا مال۔ وما لک یا ابن آدم من دنیا الا ثلاث، اے آدم کی بیٹی، اے آدم کے بیٹے، تیرے لیے دنیا میں سے کیا ہے؟ الا ما اکلت فافنیت او لبست فابلیت، او تیرے لیے دنیا سے صرف 3 چیزیں ہیں، ایک وہ جو تم نے کھا لیا اور اس کو پاخانہ بنا کے نکال دیا، اور دوسرا وہ جو تم نے پہنا اور اسے بوسیدہ کر دیا، پرانا کر دیا، اور وہ وما قدمت، اور وہ جو تم نے آگے بڑھا دیا، آخرت کی طرف آگے بڑھا دیا، اور وہی تمہارا اصل ہے۔ اچھا ہے تو اچھا انجام، برا ہے تو برا انجام۔ اس لیے میری بہنوں اور بیٹیوں، ہم اپنے اوپر آخرت کو سوار کر کے دین پر استقامت کو اختیار کریں۔ ہمیں بڑی خوشی ہے آپ تمام بچیوں پر اور آپ تمام عورتوں پر اور یہاں کے مردوں پر اور یہاں کے ماحول پر۔ میں نے پورے ملک میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ہمارے ملک میں ایک بستی ہے جس کا نام کربلا ہے، جس کی عورتیں بڑی باپرد ہیں، جس کی عورتیں بڑی پاک دامن ہیں، اور انہوں نے اب تک بھی وہ پرانے برقعے پہنے ہوئے ہیں، اور وہاں کے مرد بڑے دیندار ہیں۔ اتنے وہاں مدارس ہیں، اسکول وہاں ویران ہیں، مدارس وہاں آباد ہیں، ہر گھر میں حفاظ ہیں، علماء ہیں۔ اللہ نے اب بھی وہاں دین کی بہار رکھی ہوئی ہے۔ آپ اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہمیں اس پہ فخر ہے کہ ہمارے ملک میں ایسی ایک بستی اللہ نے آج بھی رکھی ہوئی ہے، جنہوں نے جو دنیا کے سیلاب میں بہہ نہیں گئے، جنہوں نے دنیا سے اثر نہیں لیا، بلکہ آج بھی انہوں نے اپنے نبی کی شریعت کو سینے سے لگایا ہوا ہے۔ جہاں کی عورتوں نے، جہاں کی جوان بیٹیوں نے اب تک بھی اپنے آپ کو انٹرنیٹ کی غلاظتوں سے بچایا ہوا ہے اور اپنے آپ کو برقعوں میں چھپایا ہوا ہے، یہ ان عورتوں کی، ان بچیوں کی بہت بڑی خوش قسمتی اور سعادت ہے۔ بس اس پہ استقامت کی ضرورت ہے، اس پہ جمی رہیں۔ شیطان زور لگائے گا، نفس زور لگائے گا، اور یہ انٹرنیٹ ہر گھر میں پہنچ گیا ہے، اس کا اثر ہوگا، اور دل چاہے گا کہ ہمارے بچے بھی کچھ تو پڑھ لیں نا، آخر سائنس اور انگریزی۔ سارے ہی مولوی، سارے ہی مولوی، سارے ہی مولوی، سارے ہی حافظ، ساری بچیاں ہی عالمات، کوئی تو ہماری بچی بھی ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے۔ دیکھیں، ڈاکٹر بننا منع نہیں ہے، لیکن ہمارے ملک کا یہ المیہ ہے کہ ڈاکٹر بننے کے لیے بے دین ہونا ضروری ہو گیا ہے، انجینئر بننے کے لیے بے دین ہونا ضروری ہو گیا ہے۔ کوئی ہے اکا دکا جو پہاڑوں جیسا ایمان رکھتے ہیں، جو بے دین ہوئے بغیر ڈاکٹر بن جاتے ہیں، لیکن وہ بہت تھوڑے ہیں، ان پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔
اس لیے آپ قابل مبارکباد بچیاں ہیں، قابل مبارکباد بہنیں، بیٹیاں اور مائیں ہیں۔ آپ اس پہ استقامت کی دعا مانگیں، یا اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو اپنی شریعت پہ جمائے رکھنا، اپنے نبی کے طریقے پہ جمائے رکھنا۔ دنیا چاہے ترقی کرے، ہمیں وہ ترقیاں نہیں چاہیے۔ دنیا چاہے روشنیاں ایجاد کرے، ہم اندھیروں میں ہی ٹھیک ہیں۔ جن اندھیروں میں ہمارا دامن بے داغ رہے، ہمارے سر پہ دوپٹہ رہے، ہمارے سر پہ برقع رہے، ہمیں وہ اندھیرے منظور ہیں ان روشنیوں کی بجائے جن میں ہمارا برقع اتر جائے، ہماری بیٹی کا دامن داغدار ہو جائے، ہمارے نوجوان بے دین اور بے حیا ہو جائیں۔ ہمیں وہ روشنیاں نہیں چاہیے، ہمیں وہ ترقیاں نہیں چاہیے، ہمیں وہ سڑکیں نہیں چاہیے، ہمیں وہ جدید ٹیکنالوجی نہیں چاہیے جس میں ہمارا نوجوان بہک جائے اور بے دین ہو جائے۔ سارا کے پی کے بے حیائی کے سیلاب میں بہہ رہا ہے۔ پختونوں کی بیٹیاں اب اسٹیج پہ ناچ رہی ہیں، پختونوں کی بیٹیوں نے اپنے برقعے تو کیا اپنے کپڑے ہی اتار دیے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین پہ استقامت دی ہے۔ اور توفیق مانگیں، اور توفیق مانگیں، اور توفیق مانگیں۔ دین میں اطمینان نہیں ہے، دین میں ہر وقت ترقی کی فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اے دنیا بھر کے مسلمان مردوں عورتوں، دوڑو اس جنت کی طرف، اللہ کی بخشش کی طرف، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے۔ ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ اس میں مقابلہ کرو، دنیا میں نہیں، اس میں مقابلہ کرو کہ جنت کے اعلیٰ درجات کیسے کمائیں ہم۔ ایک بزرگ تھے حضرت ابو مسلم خولانی، یہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں، یمن کے رہنے والے تھے۔ خولان ایک بستی ہے یمن میں، وہاں کے رہنے والے تھے ابو مسلم خولانی۔ یہ اتنے دین کے شوق سے سرشار رہتے تھے کہ ساری رات جاگتے تھے، اور نماز میں کھڑے کھڑے ان کی پنڈلیاں سوج جاتی تھیں، ورم آ جاتا تھا، اور تھک جاتے تھے۔ جب تھک جاتے تو کوڑا لے کے اپنی پنڈلیوں پہ کوڑے مارتے اور اپنے آپ سے کہتے اے نفس تو تھک جائے گا مگر میں نہ تھکوں گا۔ کیا سمجھتے ہیں صحابہ کہ جنت کے سارے درجات وہی لے جائیں گے؟ نہیں، ہم بھی ان سے مزاحمت کریں گے تاکہ وہ بھی یاد رکھیں کہ وہ اپنے پیچھے مرد چھوڑ کے مرے ہیں۔ ہم صحابہ کا مقابلہ کریں گے تاکہ وہ بھی جان لیں کہ وہ اپنے پیچھے کوئی بزدل چھوڑ کے نہیں مرے ہیں، وہ اپنے پیچھے مرد چھوڑ کے گئے ہیں۔ آج کیا کیا شوق آ گئے ہمارے اندر۔ آج کی ماں کو یہ شوق تو ہے کہ میرا بیٹا بڑا افسر بنے، یہ شوق نہیں ہے کہ میرا بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی بنے۔ آج کی ماں کو یہ شوق تو ہے کہ میرا بیٹا بڑا ڈاکٹر، بڑا انجینئر بنے، اور بڑا پائلٹ بنے، اور بڑا بزنس مین بنے، لیکن آج اسے یہ شوق نہیں کہ میرا بیٹا بھی امام بخاری بنے، جنید بغدادی بنے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی انشکر لی ولوالدیک، میرے بھی شکر گزار بنو، ماں باپ کے بھی شکر گزار بنو۔ کہنے لگے یہ تو دو کام ہیں، یہ تو میرے سے کیسے ہوں گے؟ ایک وقت میں تو ایک ہی کام ہو سکتا ہے، چھوٹے سے تھے لیکن سوچنے لگے یہ دو کام کیسے ہوں گے، ایک وقت میں تو ایک ہی کام ہوگا نا۔ تو اپنی والدہ کے پاس آئے، کہنے لگے امی اب اللہ نے میرے ذمہ دو کام لگا دیے، میں دو تو نہیں کر سکتا ہوں، تو یا تو آپ مجھے اللہ سے چھٹی دلوا دیں، آپ ہی کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہوں، یا آپ مجھے چھٹی دے دیں اور مجھے اللہ کے لیے وقف کر دیں۔ بیٹے کی یہ بات ماں کے دل پہ ایسی لگی کہ کہا کہ بیٹا بس آج کے بعد میں نے تجھے اللہ کے لیے وقف کیا، جا کے علم سیکھ اور دین کی خدمت کر۔ چنانچہ وہاں سے چلے اور گئے علم سیکھنے کے لیے اور اللہ والے بنے۔ 30 برس کے بعد دل میں خیال آیا بڑا عرصہ ہو گیا ہے، امی یاد آ رہی ہے، وہ بھی بوڑھی ہو گئی ہوگی، میری بھی اب عمر بڑی ہو گئی ہے، ایک دفعہ امی کی شکل تو دیکھ لوں جا کے۔ چنانچہ وہ آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا تیرا بیٹا بایزید کا بیٹا، وقف کی ہوئی چیز واپس نہیں لی جاتی، واپس جا، میں تجھے اللہ کے نام وقف کر چکی ہوں، جنت میں ملاقات ہوگی۔
کیسی مائیں تھیں۔ آج کی مائیں با اولاد تو ہیں مگر بانجھ ہیں۔ آج کی مائیں اولاد والی ہیں لیکن بانجھ ہیں۔ انہوں نے بچے جنے ہیں لیکن وہ ڈانسر ہیں۔ انہوں نے بچے جنے ہیں مگر وہ بے حیا ہیں۔ انہوں نے بچے جنے ہیں مگر وہ بے نمازی ہیں۔ انہوں نے بچے جنے ہیں مگر وہ بے ادب ہیں، بدتمیز ہیں۔ انہوں نے وہ بچے نہیں جنے جو ان کی قبر کے ٹھنڈا ہونے کا باعث بنتے، ان کی قیامت میں سرخروئی کا باعث بنتے۔ انہوں نے وہ بچے نہیں بنائے جو امت کے لیے رہبر بنتے، امت کے لیے امام اور مقتدا بنتے۔ بانجھ ہیں، ان کی جھولیاں ویران ہیں۔ ایک زمانہ تھا ہماری مائیں ایسے بچے جنتی تھیں جو امت کے لیے سائبان بن جاتے تھے، سائبان بن جاتے تھے۔ وہ مائیں بھی ایسی تھیں، دودھ پلا رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں، بچوں کو سلا کے مصلے پہ کھڑی ہو جاتی ہیں، کبھی ان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا، کبھی ان کی نظر غیر محرم پہ نہیں پڑتی، کبھی وہ حرام نہیں کھاتی، ہر وقت وہ اللہ کی یاد میں رہتی ہیں۔ وہ مائیں بھی ایسی تھیں۔ ہمارا زمانہ خزاں کا زمانہ ہے۔ ہم نے بہار نہیں دیکھی، ہم نے بہار دیکھی ہی نہیں۔ ہم نے جب ہوش سنبھالا تو ہماری ماؤں بیٹیوں کے برقعے اترے ہوئے تھے، ہمارے نوجوان غلاظت میں مبتلا ہو چکے تھے، ہماری ساری نسل ناچ گانے کی شوقین بن چکی تھی۔ ہم نے اس وقت ہوش سنبھالا، اس وقت آنکھ کھولی، لیکن ہمیں یہ تمنا اور آرزو ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دفعہ بہار کے دن دکھائے، پھر ہمیں دنیا سے اٹھائے۔ اور دنیا کے تیور بتا رہے ہیں، دنیا کے حالات بتا رہے ہیں کہ بہار اب قریب ہے، بہار اب قریب ہے۔ کسی چیز کا جب عروج ہوتا ہے، مرتفع شیء الا وضعہ اللہ، جب کوئی چیز اپنی بلندیوں کو چھوتی ہے تو پھر اس کا تنزل شروع ہوتا ہے۔ اس وقت باطل کا عروج ہے، کفر کا عروج ہے، بے حیائی کا عروج ہے، بے دینی کا عروج ہے، بے پردگی کا عروج ہے، فتنوں کا عروج ہے۔ یہ عروج بتا رہا ہے اب ان کا تنزل آنے والا ہے، اب شریعت محمدی کا انشاءاللہ عروج آنے والا ہے۔ اللہ دوبارہ ہماری نسل کو اب جگائے گا، ہماری ماؤں بیٹیوں کو جگائے گا، اسلام کا جھنڈا سر بلند کرے گا، اسلام کی دنیا میں بہار آئے گی، ہر طرح مسلمان نمازی ہوں گے، عورتیں پردہ دار ہوں گی، مدارس آباد ہوں گے، برائی کے اڈے ویران ہوں گے، ہر طرف دین ہی دین ہوگا، اللہ کے نبی کی شریعت ہوگی، ہر طرف اللہ کے نبی کی سنتیں ہوں گی۔ یہ نظر آ رہا ہے، اس کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ جیسے سورج کے نکلنے سے پہلے صبح صادق کی ہلکی ہلکی روشنی بتاتی ہے کہ سورج آ رہا ہے، سورج آ رہا ہے۔ دنیا میں دھڑا دھڑ غیر مسلموں کا اسلام میں داخل ہونا اور بے دینوں کا دین کی طرف مائل ہونا اور کفر کا عروج پکڑنا، یہ بتا رہا ہے کہ اسلام کی بلندی کا ٹائم قریب آ گیا ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کے سب زور لگا رہے ہیں کہ میرے نور کو بجھا دیں، اور میں نے فیصلہ کر دیا ہے اسے روشن کرنے کا۔ اسلام دنیا میں آئے گا، اسلام سر بلند ہوگا، اور یہ نوجوان نسل ساری دنیا میں دین کا زندہ ہونا دیکھے گی۔ اللہ ہمیں موت سے پہلے بہار دکھائے گا، اللہ ہمیں موت سے پہلے بہار دکھائے گا۔ ہم سب اس کے لیے دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ سے صرف گاڑیاں کوٹھیاں نہ مانگیں، صرف نوکریاں اور رشتے نہ مانگیں، یہ بھی مانگیں اے اللہ اب ہمیں بہار بھی دکھا۔ خزاں دیکھ دیکھ کے ہم مایوسی میں چلے گئے، ڈپریشن میں چلے گئے، یا اللہ اب ہمیں اسلام کا عروج بھی دکھا، اسلام والوں کی سربلندی بھی دکھا، اور ان کی فتح بھی دکھا، اور اللہ ہمیں دکھائے گا۔ آپ تمام بہنوں بیٹیوں سے درخواست ہے اپنے دین پر استقامت پکڑیں اور استقامت کی دعائیں مانگیں، اور جو کمیاں ہیں اسے دور کر کے مزید آگے بڑھیں۔ مطمئن نہ ہو جائیں کہ بس جو کر رہی ہیں وہی کافی ہے، آگے بڑھیں، آگے بڑھیں، اور آگے بڑھیں، اور آگے بڑھیں۔ ابھی تو حضرت فاطمہ سے جا ملنا ہے، حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ سے جا ملنا ہے، اماں عائشہ سے جا ملنا ہے، ان کی نقل کرنی ہے۔
ان کی خادماؤں میں شامل ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی قدردانی عطا فرمائے۔ تمام عورتیں آئی ہوئی اس بات کی نیت کریں، انشاءاللہ دین پہ استقامت پکڑنی ہے اور نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، نماز میں بالکل کوتاہی نہیں کرنی، اور نماز کا اہتمام یہ ہے کہ محلے کی اذان سنتے ہی آپ جس کام میں مصروف ہیں اس کام کو ادھورا چھوڑ کر پہلے وضو کر کے مصلی پہ آ کر اللہ کو دکھائیں، یا اللہ میں نے سارے کام تیرے لیے چھوڑ دیے، میں نے توا اتار دیا ہے، توا دوبارہ گرم ہو جائے گا، تیرا بلاوا آ گیا، میں حاضر ہو گئی، میں نے مہمان چھوڑ دیے، مہمانوں کو بعد میں دیکھ لوں گی، پہلے تیرا بلاوا آ گیا، میں تیری خدمت میں حاضر ہوں۔ اس کو نماز کا اہتمام کہتے ہیں۔ دیندار پکے نمازیوں کے گھروں میں بھی یہ والی کیفیت نہیں ہے نماز کی، تو کہتے ہیں پڑھ لیں گے، سارے کاموں سے فارغ ہو کے، سارے کام نمٹا کے اس کے بعد پڑھتے ہیں نماز۔ اب جب سارے کاموں سے فارغ ہو کے سارے کام نمٹا کے پھر نماز پڑھیں گے، اس کا مطلب ہے نماز تو سب سے کم اہم ہوئی۔ جب ہم نے نماز کو غیر اہم کر دیا تو اس نماز کی حقیقت ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ اس لیے نماز میں وسوسے آتے ہیں، نماز میں خیالات آتے ہیں، نماز میں جی نہیں لگتا، سجدے میں مزہ نہیں آتا، نمازیں پڑھ کے دعائیں کرتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ اذان کی آواز سن کے سارے کام ادھورے چھوڑ کر فوراً وضو کر کے مصلی پہ آنے کی مشق کریں، اس کی عادت بنائیں، پھر دیکھیں آپ کو نماز پڑھنے میں کتنا مزہ آتا ہے، سجدے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ اور یہ والی نمازیں پڑھ کے جب آپ ہاتھ اٹھاتی ہیں، اللہ آپ کی دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے۔ ایسے پڑھیں نمازیں، ایسے تلاوت روزانہ کریں، ممنوع ایام کے علاوہ اللہ کا ذکر روزانہ کریں، کبھی کسی کی غیبت نہ کریں، کبھی کسی کو حقیر نہ جانیں، کبھی کسی کا مذاق نہ اڑائیں، اور بولنے کی عادت اپنے اندر سے نکالیں۔ ہمارے نبی خاموش زیادہ رہتے تھے، بولتے تھوڑا تھے، ہم اس کے برعکس بولتے زیادہ ہیں، خاموش تو رہتے ہی نہیں۔ خاموشی کی عادت بنائیں، چپ رہیں، پہلے تولیں پھر بولیں۔ یہ زبان کے بول اندھے منہ جہنم میں جانے کا باعث ہیں۔ هل يكب الناس على مناخر وجوههم الا حصائد السنتهم، ہمارے نبی کا ارشاد ہے اندھے منہ جہنم میں پھینکے جانے کا باعث زبان کے بول بنتے ہیں۔ سوچیں پہلے پھر بولیں۔ اپنے بچوں کے اندر اللہ پاک کی محبت ڈالیں، اللہ کے نبی کی محبت بٹھائیں، انہیں اپنے نبی کے اتنے واقعات سنائیں کہ ہماری نسل اللہ کے نبی سے متاثر ہو جائے، اللہ سے متاثر ہو جائے، آخرت سے متاثر ہو جائے۔ ہمارے بچے بھی کہیں نہیں بھائی میں نے نہیں کرنا یہ کام، مجھے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، نہیں بھائی میں نے نہیں کرنا یہ کام، مجھے تو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، بھائی میں نہیں حساب دے سکتا، نہیں بھائی میں تو جہنم میں نہیں جا سکتا ہوں۔ آپ کے بچے کو برائی کی طرف بلایا جائے تو آپ کا بچہ کہہ ڈالے کہ نہیں مجھے یہاں مزے نہیں چاہیے، مجھے جنت کے مزے چاہیے، میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا کسی قیمت پہ۔ ایسا گھروں میں ماحول ہونا چاہیے۔ اس کی محنت کریں، کوشش کریں، دین کے ساتھ جڑی رہیں، اپنے گھروں میں روزانہ فضائل اعمال کی، فضائل صدقات کی، دونوں کتابوں کی تعلیم کریں، خصوصاً فضائل صدقات حصہ دوم کی روزانہ ضرور تعلیم کریں، حکایت صحابہ کی ضرور تعلیم کریں، تاکہ آپ کے اندر، آپ کے بچوں میں، مردوں میں اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینے کا جذبہ پیدا ہو۔ اور فضائل صدقات حصہ دوم کا ضرور اس کی تعلیم کریں تاکہ دنیا کی بے رغبتی پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پہ جمائے رکھے اور ہمیں دین میں آگے بڑھنے کا شوق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔